مکے سے طوائف آئی، طوائف سارا، اس کا نام تھا سارا، گانے والی ناچنے والی، اور آگے مدینے پہنچ گئی، کہنے لگی فاکو مر گئی ہوں میری مدد کر۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہی گانے والی ناچنے والی فاکو مر گئی ہوں میری مدد کر۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتی، نہیں پڑھتی۔ کفر، ناچنے والی گانے والی، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتی ہو؟ کہا نہیں پڑھتی۔ تو آپ کہتے ہیں نو کنو پھاتے باہر کر دیو، نہیں؟ تو آپ نے کہا میں اپنی خاندان والوں سے کہتا ہوں اس عورت کی مدد کرو، اپنے خاندان، میں اپنے خاندان سے کہتا ہوں اس عورت کو بھر دو۔ یہ اپنا خاندان کیوں کہا؟ سب صحابہ سے کیوں نہیں کہا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے کہ طوائف کی مدد کر رہے ہیں، لہذا اپنے خاندان سے کہا میرے گھر والے اس کی مدد کرو، اور اس کو بھر کے بھیجا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، ایک مدینے کی طوائف گزری، اس نے نا آپ کا مذاق اڑانا چاہا، کہا بڑا نبی بنتا ہے کسی کو کھانے کا ہی نہیں پوچھتا۔ تو آپ نے کہا آ جا، حالانکہ آپ کہتے ہیں انہوں دو لتر مارو تو دفع کرو، یہ طوائف ہو کے کی گل کر رہی۔ نسیم وکی ایک اداکار ہے، اس کی والدہ فوت ہو گئی، میں اس کا جنازہ پڑھانے گیا تو سارے اداکار ہی تھے، 250-300، تو میں نے سب کو بٹھا لیا، عجب ان کے حلیے حال تھے۔ کس ماحول میں؟ ہر گناہ اس ماحول میں ہوتا ہے جس میں وہ ان کی زندگی گزرے، ہر گناہ۔ میں نے ان سے کوئی 20-25 منٹ بات کی، میں نے اتنا کسی کو روتے نہیں دیکھا جتنا وہ نوجوان روئے، ہچکیوں۔ میں نے تھوڑی اللہ کے نبی کی وفات بیان کی، حضرت علی مقام امام حسین کی تھوڑی سی سیرت بیان کی۔ ایک نوجوان ایسا تڑپ کے روتا تھا، اس نے مجھے، میں دیکھو میں اب رو رہا ہوں، اور جنازے کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور ریمنڈ تک میں روتا ہی گیا کہ کیسے کیسے ہیرے ہماری نفرتوں نے تباہ کر دیا۔ کنجر کنجر کنجر، رنڈی طوائف طوائف بیچتی۔ کس نے گھنگرو بندھا پہنائے؟ کس نے اس کو جسم فروشی پہ مجبور کیا؟ عورت کی فطرت تھوڑا ہی ہے کہ اپنا جسم بیچنے کے لیے منڈی میں آ جائے، اپنے جسم کی نمائش کے لیے گھنگرو باندھے۔ یہ تو نچوانے والے میاں صاحب، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، ان کی کلغی سفید رہی، اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا، موت بھی نہ دھو سکی۔